آپ نے پہلے حصے میں 2 افسران کے پینشن کے حوالے سے بھی چیز سامنے رکھی تھی، کیا کچھ ہو رہا ہے بریگیڈیئرز رینک میں، کیا کوئی ترقی ہو رہی ہے، کیا تقرر و تبادلے کچھ فیصلوں کی سمت کا تعین کرتے ہیں؟ اور ایک اور سوال جو دنڈے میں نہیں آ رہا، ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، ایکسٹینشن کا تو چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جو چیز معلوم نہ ہو اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کائٹ فلائنگ نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی ایک گیس سنسنی پھیلانے کے لیے کر دیں. ہم نے میڈیا کے لوگوں نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. یہ سوشل میڈیا کا عذاب بعد میں آیا ہے، پہلے ہم نے کیا. مجھے یاد ہے ایک وقفے میں نے اس نے کہا، ایک اپنا اینکر نے، کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ہارون صاحب. تو میں نے ایسے مذاق میں سے کہا لڑائی کر دیں. اس نے کہا اگر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں تو اس کو منہ ہی دیکھتا رہ گیا. یہ ہم نے شروع کیا نا، سوشل میڈیا نے اس کی پیروی کی ہے. اگر مین سٹریم میڈیا غیر ذمہ دار ہے، جو کہ وہ ہے، مین سٹریم میڈیا بھی غیر ذمہ دار ہے. جھوٹی خبریں روز چھپتی ہیں، روز نشر ہوتی ہیں. کوئی کسی کا حامی ہے، کوئی کسی کو حامی ہے، کسی کا. وہ چلو حمایت تو انسانی فطرت ہے، کسی نہ کسی کی کرے گا، لیکن کچھ واقعات کی رپورٹنگ میں تو سچائی کو کوئی سچ کا خیال رکھو. اللہ کے بندو، مر جانا ہے کسی دن، خدا کے پاس جانا ہے. آدمی کا کوئی ضمیر بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے لوگ رات کو سوتے کیسے ہیں، جھوٹ بول بول کے، گالیاں دے دے کے، جی اپنے آقاؤں کی خوشامد کر کر کے. خدا جانے کیا مخلوق پیدا ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے جلسوں کے اوپر آؤں گی میں ہارون صاحب کہ ان کا کیا اثر ہوگا، کتنا نہیں ہوگا. مگر مریم صاحبہ اتنا درد دل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے بس میں ہو تو سب کچھ میں اپنی عوام کے قدموں میں لا کر رکھ دوں. یہ کیوں کہتی ہیں کہ نواز شریف کا امیدوار ہے؟ امیدوار تو پارٹی کا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا امیدوار کہاں سے ہو گیا؟ اچھا، جو پہلی بات انہوں نے کہی نا قدموں میں لا کے رکھ دوں، تو کس نے روکا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ان کی کم از کم منیمم 3-4 بلین ڈالر ان کی ایسٹس ہیں. وہ صرف اتنے ہی کریں کہ وہ لے آئیں. اب تو ان کی حکومت ہے، قانون پاس کر لیں کہ باہر سے جو آدمی پیسے لائے گا وہ بھی لے آئیں، زرداری صاحب بھی لے آئیں، اور بھی جن کے ہیں، مطلب یہی انہیں 2 کے تو نہیں ہیں، وہ لے آئیں یا انویسٹمنٹ کر دیں. اگر اس ملک میں 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جائے تو اس کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. انہیں روکا کس نے ہے؟ لیکن نا پانی پینے کے لیے ان کے پاس ایک بہت قیمتی گلاس ہے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے. یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور مجھ پہ اور آپ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، صرف انہیں پہ نہیں ہوتا. دوسروں کو ہم نصیحت کریں اور خود اس پہ عمل نہ کریں. جس بستی میں کوئی بھوکا سو رہا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے. اور ہماری بستیوں میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور کتنی ہمیں فکر ہے ہمارے محلے میں کوئی بھوکا ہے. کسی کو اگر ریڈیو کا ملازم میرے محلے میں رہتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ رہتا ہے اور اسے پینشن نہیں ملی ہے، تو عید کا دن کیسے گزارے گا؟ آج کسی نے مجھے، ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی نے میسج کیا، دوپہر کو سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، دال خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے لوگ اسی سے گزر رہے ہیں. تو کتنی ہمیں فکر ہے، ان کو کس نے روکا؟ باقی وہ نواز شریف کا، اس لیے یہ آپ کو ہمیشہ میں نے عرض کیا، یہ جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں نا، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں. وہ خاندانوں کی کشمکش ہے. شہباز شریف دیکھنا، مروان جو تھا وہ جناب امیر معاویہ کی اولاد میں سے تو نہیں تھا. وہ تو اس کو کہا جاتا تھا کہ ان کا دانشور، یعنی سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنا جب اقتدار اس کے خاندان میں منتقل ہو گیا تو پھر تو دوسرے خاندان میں نہیں گیا جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی. وہ اقتدار منتقل ہو گیا شہباز شریف کے خاندان میں، اور وہ نواز شریف کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. صحیح. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ سیاست کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ نہیں سمجھتے. اب وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کا امیدوار. انہوں نے یہ نہیں کہا شہباز شریف کا امیدوار یا ہماری پارٹی کا امیدوار. باقی جلسے ان کے کیا ہیں؟ جلسے ولسے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہے، نہ وہی باتیں ہیں لکھ کے دی ہوئی لوگوں کی. وہی خان صاحب جو تقریریں کرتے ہیں وہ کم از کم اس میں کچھ تو ان کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ دہراتے ہی رہتے ہیں وہی ایک ہی تقریر، ریپیٹیشن بہت زیادہ تر وہی باتیں. تو ان کے پاس تو اپنا جو ہے وہ 2 ذہنی کلی ہیں، میں آپ کو نام بھی بتا چکا ہوں، وہ لکھ کے دیتے ہیں جی. تو یہ کیا سیاست کیا رہ گئی، اداکاری رہ گئی. عمران خان صاحب کے جو جلسے ہونے جا رہے ہیں، انور صاحب کتنا توڑ نکالیں گے حمزہ شہباز صاحب کا؟ یہ
دیکھیے پاپولیرٹی تو ان کی زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ تو سروے ہم سب دیکھ چکے ہیں. اور سروے کیا، گلیاں بازاروں میں چلے جائیں، آپ اپنے محلے میں چلے جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں. لیکن ووٹوں کو اس کو پاپولیرٹی کو کنورٹ کرنا اپنی ٹھوس حمایت میں، یہ ایک دوسرا کام ہے. یہ کام اب اگر عمران خان صاحب سے کئی دفعہ کہا کہ یہ قائد اعظم کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، کیسے انہوں نے کیا. مثال کے طور پہ جی ایم سید کھڑے ہو گئے اور پارٹی چھوڑ دی تھی، ناراض ہو گئے، بڑے پاپولر تھے. تو قائد اعظم نے دلی سے 29,000 روپے، بمبئی سے 29,000 روپے بھیجے. 29,000 روپے، 30-40 زیادہ زیادہ 50 روپے تولہ سونا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں. اور ٹیلی فون کا بندوبست کیا مانیٹرنگ کے لیے. روز فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا صورتحال ہے. ہی نیو اٹ کہ اگر جی ایم سید یا ان کے حامی جیت جائیں تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہوگا. ٹھیک. تو وہ تو اب اس کو حمایت میں کنورٹ کر اپنے حامی ان کے جو ہیں، وہ ان کا ٹائیگر فورس. کہاں ہے وہ ٹائیگر فورس؟ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. جیت وہ اگر فیئر الیکشن ہو تو میجارٹی اس کی ہے، پی ٹی آئی کی. اچھا، باوجود اس کے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے نا. ان کے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے. مثلا فرض کیجئے 1 لاکھ ووٹر ہیں نون لیگ کے اور 1 لاکھ ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے. ٹھیک. تو پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالنے والوں کا اس خراب موسم میں جولائی کو 17 جولائی کو یا تو بارش ہوگی یا بارش کے بعد کی خوفناک دھوپ ہوگی، حبس ہوگا، اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے کم لوگ نکلتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کے نکلنے والوں کا تناسب زیادہ ہوگا. دھاندلی کرنے کی، دھاندلی میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن دھاندلی کرنے کی صلاحیت نون لیگ میں زیادہ. تو قائد اعظم نے دلی سے 29,000 روپے، بمبئی سے 29,000 روپے بھیجے. 29,000 روپے، 30-40 زیادہ زیادہ 50 روپے تولہ سونا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں. اور ٹیلی فون کا بندوبست کیا مانیٹرنگ کے لیے. روز فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا صورتحال ہے. ہی نیو اٹ کہ اگر جی ایم سید یا ان کے حامی جیت جائیں تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہوگا. ٹھیک. تو وہ تو اب اس کو حمایت میں کنورٹ کر اپنے حامی ان کے جو ہیں، وہ ان کا ٹائیگر فورس. کہاں ہے وہ ٹائیگر فورس؟ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. جیت وہ اگر فیئر الیکشن ہو تو میجارٹی اس کی ہے، پی ٹی آئی کی. اچھا، باوجود اس کے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے نا. ان کے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے. مثلا فرض کیجئے 1 لاکھ ووٹر ہیں نون لیگ کے اور 1 لاکھ ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے. ٹھیک. تو پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالنے والوں کا اس خراب موسم میں جولائی کو 17 جولائی کو یا تو بارش ہوگی یا بارش کے بعد کی خوفناک دھوپ ہوگی، حبس ہوگا، اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے کم لوگ نکلتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کے نکلنے والوں کا تناسب زیادہ ہوگا. دھاندلی کرنے کی، دھاندلی میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن دھاندلی کرنے کی صلاحیت نون لیگ میں زیادہ.